بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تبلیغ اسلامی کی مایہ ناز تحریر بے نمازی کی سزا سے پہلا درس۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء شب اسراء کے دلہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ایسے لوگوں پر تشریف لائے جن کے سروں کو چٹان نما بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ جب بھی ان کے سر کچلے جاتے تو پہلی حالت میں لوٹ آتے اور انہیں اس مار سے وقفہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے پڑھنے سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں پر تشریف لائے جن کے آگے پیچھے بہت بڑے زخم ہیں۔ وہ اونٹ اور بکریوں کی طرح چرتے تھے اور خشک کانٹے اور زقوم اور جہنم کے گرم پتھر کھا رہے تھے۔ یاد رکھیے، زقوم ایک خبیث نہایت کڑوا درخت ہے جو اہل جہنم کی خوراک بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال سے فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں پر تشریف لائے جن کے سامنے پکے ہوئے پاکیزہ حلال گوشت ہنڈیوں میں رکھے ہیں اور دوسری طرف کچا بدبودار حرام گوشت پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ و حلال گوشت کو چھوڑ کر کچا بدبودار اور حرام گوشت کھا رہے ہیں، اور رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جو حلال عورت ہونے کے باوجود بدکار عورتوں کے پاس صبح تک رات گزارتا تھا، اور یہ وہ عورت ہے جو حلال مرد یعنی شوہر ہونے کے باوجود بدکار مردوں کے پاس صبح تک رات گزارتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص پر تشریف لائے جس نے لکڑیوں کا ایک گھٹا جمع کیا ہوا ہے جسے وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کے باوجود وہ ان لکڑیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اس کے باوجود مزید امانتوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں پر تشریف لائے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ جب بھی وہ کاٹے جاتے تو پہلی حالت میں لوٹ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ فتنہ پھیلانے والے خطیب ہیں، یعنی آپ کی امت کے ایسے خطیب کہ جو کام وہ خود نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں۔
محترم بھائی اور بزرگوں، حدیث مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھیانک سزاؤں کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمایا وہ یہ ہے: پہلا، نماز پڑھنے میں غفلت کرنا، دوسرا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، تیسرا، بدکاری میں مبتلا ہونا، چوتھا، امانت میں خیانت کرنا، اور پانچواں، امت میں فتنہ پھیلانا اور قول و فعل میں تضاد ہونا۔ محترم بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیے، ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ مسلمان پر روزانہ پنجگانہ نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر اور جو جان بوجھ کر چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو، وہ فاسق اور فاجر اور مرتکب کبیرہ گناہ اور مستحق جہنم ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ مالک و شافعی اور احمد رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم سنیں گے کہ بے نمازی کا دین کس درجے تک رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔